اولیاء کا جو ذکر ہے، اہل اللہ کا ذکر، اللہ والوں کا ذکر، فقیروں کا ذکر، درویشوں کا ذکر، اسے بیان کرنا یہ پروردگار کی سنت ہے۔ اللہ قرآن حکیم میں مختلف مقامات میں بسم اللہ اپنے ولیوں کا ذکر فرماتا ہے، کہیں پہ اجمالاً اور کہیں پہ تفصیلاً، کہیں پہ مختصر اور کہیں پہ ان ڈیٹیل۔ تو چونکہ اللہ ذکر فرماتا ہے اس لیے ولیوں کا ذکر کرنا، اس سنت کو اپنانا، یہ مومنوں کا شیوا ہے، اور اہل ایمان اہل اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ ہم سورہ الکاف، سورہ فرقان میں کچھ نشانیاں ہیں اہل اللہ کی، میں وہ بغیر تشریح کے پڑھ دیتا ہوں، تو پھر انشاءاللہ ہم واپس آتے ہیں سورہ الکہف پہ۔ 25 نمبر سورہ ہے اور 63 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ اللہ فرماتا ہے کہ عباد الرحمن وہ ہیں، میرے بندے وہ ہیں جو زمین پہ عاجزی سے چلتے ہیں۔ ولی کی پہلی نشانی ہے، فقیر کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ زمین سے، مٹی سے پیار کرتا ہے، مٹی سے، زمین سے محبت کرتا ہے، زمین پہ انکساری سے چلتا ہے، عاجزی سے چلتا ہے، یعنی نہایت عاجز کیفیت جس میں آ جائے وہ فقیر ہوتا ہے، وہ درویش ہوتا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ فقیر کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ جاہلوں سے بحث نہیں کرتے، سلام کر کے گزر جاتے ہیں، سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ اس کا ایک مفہوم اس طرح بھی ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ فقیر اسے کہتے ہیں جس کے کلام میں جاہلوں کے لیے بھی سلامتی ہے، جس کے کلام میں جاہلوں کے لیے بھی سلامتی ہے، وہ جاہلوں سے تکرار نہیں کرتے، وہ بحث نہیں کرتے۔ وہ ایک فقیر ہی تھا نا، جب گزر رہا تھا تو گزرتے ہوئے اس کے محبوب پہ اس فقیر کے چینٹے پڑ گئے، تو پھر اس نے اپنے محبوب کی وجہ سے اسے مارا، معروف روایت ہے یہ، بہت مارا بہت مارا، لہو لہان کر دیا۔ تو فقیر مار کھا کے تھوڑا آگے چلا تو آگے ایک دودھ والا تھا، اس نے گرم دودھ پیش کر دیا۔ اب پیالہ ہاتھ پکڑ کے یہ فقیر عرض کرتا ہے واہ مولا، کتنے دودھ پیانا ہے تے کتنے جتیاں پوانا ہے۔ فقیر تھا، اپنے رب سے بات کی۔ اچھا، اس نے یہ بات کی تو ادھر وہ جو اس کا محبوب تھا، چونکہ بارش تھی، کچڑ تھا، تو اس کا پاؤں پھسلا، زمین پہ گرا اور مر گیا۔ جب یہ مر گیا تو یہ بابا جی دودھ پی کے آگے چلے۔ جب یہ آگے چلے تو جس نے مارا تھا اپنے محبوب کی وجہ سے، اس نے کہا ٹھہرو ذرا، وہ بابا جی کو بلاؤ، انہوں نے بد دعا دی ہوگی۔ بابا جی کو واپس بلایا تو کہا کہ آپ نے کوئی بد دعا دی ہے؟ فرمایا کیا ہوا؟ یہ بندہ مر گیا جس نے مارا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، میں نے کوئی بد دعا نہیں دی، فقیر بد دعائیں نہیں دیا کرتے، یہ یار یاروں کا معاملہ ہے، یہ میرا نہیں ہے، اس میں کچھ نہیں۔ کیا ہوا ہے؟ یہ مر گیا ہے جی۔ پھر کیسے مرا ہے؟ آپ فرمایا بتاتا ہوں، اس کا یار ہے، اس نے اپنے یار کی وجہ سے مجھے مارا، جب یہ مجھے مار رہا تھا تو میرا یار بھی دیکھ رہا تھا، اب میں اس کی مار برداشت کر گیا ہوں، میرے یار کی مار برداشت نہیں کر سکا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ فرماتا ہے عباد الرحمن وہ ہیں، وہ بحث نہیں کرتے، سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ بڑے ہی عاجز ہیں، بڑے ہی عاجز ہیں، عاجز ہے نا، جواب تو دو نا، بڑے ہی عاجز ہے نا، اس آیت نے بتا دیا بڑے ہی عاجز ہے۔ اب اتنے عاجز ہوتے ہوئے اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ دنے لوکاں نال پیار کر دینے، رات میرے نال گلاں کر دینے۔ ہائے ہائے، آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور پھر یہ گزار دیتے ہیں اپنی ساری رات سجدے اور قیام میں۔ راتی جاگے شیخ صدا میں، رات نو جاگ دے کتے تیں تھی اتے، اپنے مرشد دا در مول نہ چھڑ دے، پاویں 100 پین جتے تیں تھی اتے،
اٹھ بلیا چل پیر منا لے نہیں تے بازی لے گے کتے تیں تھی اتے. بھائی غور ہے جی باتوں کی طرف. تو اللہ فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی ساری رات سجدے میں گزرتی ہے اور ان کا سارا دن سجدے میں گزرتا ہے. بڑے عبادت گزار ہیں، بولو بڑے عبادت گزار ہیں. ساری رات عبادت بھی کرنی اور لوگوں سے محبت بھی کرنی، پھر عاجز بھی رہنا، پھر جالوں سے تکرار بھی نہ کرنا. اب ذرا غور کیجئے گا، اتنا مقام رکھتے ہوئے اللہ فرماتا ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اتنا مقام رکھتے ہوئے ہاتھ اٹھا کے عرض کرتے ہیں اللہ ہمیں جہنم کی عذاب سے محفوظ رکھے. غور نہیں کیا آپ نے، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھیں. اب یہ قرآن کی آیت پڑھ کے اب مجھے وہ شخصیت یاد آ رہی ہے، فرد الفرید بھی ہے، زہد الانبیاء بھی ہے، گنج شکر بھی ہے، 2200 کتبوں کا ولی بھی ہے. پھر فرما رہے ہیں کالے مینڈے کپڑے تے کالا مینڈا پیش، گناہی پریا میں پھراں تے لوگ کہن درویش. یہ مقام ہے نہ پھر اہل اللہ کا، اور یہ مقام عاجزی ہے، یہ مقام انکساری ہے. مجھے نبی یاد آ رہا ہے، ٹھہرو. اللہ فرماتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، سنو ابراہیم میرا خلیل ہے. اب خلیل ہوتے ہوئے فرما رہے ہیں لا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ معاشر والے دن مجھے پریشان نہ کری. غور نہیں کیا میرے دوستوں نے، مقام خلت پہ ہیں، خلیل ہے، اللہ کا محبوب ہے، خلیل ہے. پھر فرما رہے ہیں کہ اللہ معاشر والے دن مجھے پریشان نہ کری. یہ ابراہیم علیہ السلام کی انکساری ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی عاجزی ہے، یہ مقام عجز و انکساری ہے کہ خلیل ہوتے ہوئے بھی کہیں کہ اللہ مجھے پریشان نہ کری. لیکن ایک بات ہے، خلیل ہوتے ہوئے جو یہ کہے کہ اللہ مجھے پریشان نہ کریں اسے خلیل کہتے ہیں. لیکن اللہ سورہ تحریم میں فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، آمینہ کلال معاشر والے دن ہم آپ کو بھی پریشان نہیں کریں گے اور آپ کے ماننے والوں کو بھی پریشان نہیں. خلیل ہوتے ہوئے جو کہے کہ اللہ مجھے پریشان نہ کریں اسے خلیل کہتے ہیں. اللہ جسے گارنٹی دے کہ ہم آپ کو پریشان نہیں کریں گے اسے حبیب کہتے ہیں. میرے دوستوں کو سمجھ آیا جی؟ لو جی، اللہ نے سورہ الکاف میں اہل اللہ کو بیان کیا، اور یہ بنی اسرائیل کے ولی ہیں، نبی نہیں ہیں، ولی ہیں. اور محمد رسول اللہ کے ولی نہیں ہیں، بنی اسرائیل کے ہیں. بنی اسرائیل کے ولی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جب بادشاہ وقت سے یہ بیزار ہوئے، کیونکہ توحید پہ یہ استقامت اختیار کر چکے تھے، جب بادشاہ وقت نے انہیں پریشان کیا تو انہیں شہر چھوڑنا پڑا، علاقہ چھوڑنا پڑا. علاقہ چھوڑ کے یہ ولی باہر کی طرف نکلے تو ایک غار میں جا کے پناہ لی. اب آپ اگر جاگیں تو میں یہ ولیوں والا قصہ جو قرآن نے بیان کیا ہے، جو حق ہے، کیا آج بیان کر لیں؟ یہ قصہ بڑا حق ہے. اللہ بیان کرتا ہے کہ انہوں نے شہر کو چھوڑا، غار میں جا کے پناہ گزیر ہوئے، غار میں پناہ لی. اب یہ غار میں ہے، دونوں طرف غار کا منہ کھلا ہوا ہے، اور سمت اس طرح ہے، مشرق مغرب، یوں غار ہے، ادھر بھی منہ کھلا ادھر بھی منہ کھلا. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب چونکہ وہاں پہ یہ آرام کر رہے ہیں، ارشاد ہے وَتَرَ الشَّمْسَ، اے محمد آپ کبھی سورج کو تو دیکھیں. وَتَرَ، اور محبوب دیکھیے، شمسا سورج کو، اذا طلعت، جب یہ طلوع ہوتا ہے، مشرق سے نکلتا ہے، تزاوروا عن کہفہم ذات الیمین، جب یہ مشرق سے نکلتا ہے، اس کا عین رخ جب غار کی طرف ہوتا ہے تو یہ غار سے تھوڑا سا ترچھا ہو کے نکلتا ہے، تھوڑا سا اپنا راستہ بدل لیتا ہے. چاہیے تو تھا کہ یوں نکلے اور یوں سیدھا ڈائریکشن میں جائے، نہیں، جہاں پہ اس کی تپش کا اندیشہ ہے کہ غار کے اندر جائے گی، یہ اپنا راستہ بدل لیتا ہے، یہ اپنا راستہ بدل لیتا ہے، اور بدلنے کے بعد پھر واپس اپنے راستے پہ آتا ہے، یوں پھر اپنے ٹریک پہ جاتا ہوا آگے. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا غَرَبَتْ، تو جب یہ ڈوبتا ہے نا، چونکہ ادھر بھی منہ کھلا ہوا ہے، غار کا ادھر بھی منہ کھلا ہوا ہے، تو مولا پھر اللہ فرماتا ہے تقریدہم ذات الشمال، تو پھر یہ تھوڑا بائیں کی طرف کتراتا ہے تاکہ اس کی روشنی اندر نہ جائے. جب ادھر سے آتا ہے تو کتراتا ہے،
جب غروب ہوتا ہے تو کتراتا ہے. مولا کیوں؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے وہم فی فجوۃ منہ، کیونکہ وہ اس غار میں آرام کر رہے ہیں. وہ اس غار میں، آپ نے غور کیا اللہ بنی اسرائیل کے ولیوں کے آرام کو مخل و متزلزل نہیں ہونے دیتا. اگر اللہ بنی اسرائیل کے ولیوں کے آرام کا خیال فرماتا ہے، غور ہے، کوئی باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ یہ بنی اسرائیل کے ولی ہیں، گنجے شکر محمد کا ولی ہے، غوث اعظم محمد کا ولی ہے، معین الدین مصطفیٰ کا ولی ہے. اللہ فرماتا ہے کیونکہ وہ اس میں آرام کر رہے ہیں. اور یہی بات ختم نہیں ہوئی، یہ بات کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے ذالک من آیات اللہ، یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ میری نشانیوں میں سے. اب آپ نے غور کیا اگر بنی اسرائیل کے ولی اللہ کی نشانی ہے تو پھر گنجے شکر بھی اللہ کی نشانی ہے، غوث اعظم بھی اللہ کی نشانی ہے. اللہ فرماتا ہے یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اچھا جب یہ چلے ہیں نا، پروردگار بیان کرتا ہے جب یہ چلے تو یہ اکیلے نہیں، شہر میں سے ایک کتا نہیں، آپ چپ بیٹھے ہیں، میں کوئی بات کر رہا ہوں. شہر میں سے ایک کتا ان کے پیچھے 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 پیچھے. اب جب یہ پیچھا کر رہا تھا نا تو یہ تھوڑا بیزار بھی ہوئے کہ یہ تو ہمیں پکڑوا دے گا، یہ بھونکے گا، یہ بولے گا تو ہم پکڑے جائیں گے. علماء صوفیاء فرماتے ہیں کہ اس نے کہا فکر نہ کرو، میں عام کتوں کی طرح کتا نہیں، میں نہیں ولیوں پہ بھونکتا، میں ولیوں پہ نہیں بھونکوں گا، مجھے ساتھ رکھیے. اب یہ ساتھ رہا ان ولیوں کے ساتھ یہ کتا رہا. تو مولا اس کتے کا عالم کیا ہے؟ تو جی اللہ نے اس کتے کے حال کو بیان کیا ہے. تساں غور نہیں کیتا، ولیاں دا حال تے اللہ بیان کر دئیے، جیڑا ولیاں دے نال کتا بھی لگ جائے نا، اللہ اس کے حال کو بیان کرتا ہے، اور اللہ اس کے بیٹھنے کے انداز کو بیان کرتا ہے. کمال تو یہ ہے کہ اس کے بیٹھنے کے انداز کو اللہ نے بیان کیا ہے. وَقَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا باسطٌ ذراعیہ، اپنی کلائیاں پھیلا کے ان کے قدموں میں بیٹھ گیا. مولا یہ کتے کے حالات کو بیان کر رہے، یعنی کتا کیسے بیٹھا. یہ دیکھیں وَقَلْبُهُمْ باسطٌ ذراعیہ، وہ کتا اپنی دونوں کلائیاں پھیلا کے بالوسید، ان کی چوکھٹ پہ بیٹھ گیا. یہ ترجمہ بڑا کمال نکلا جی، واہ جی واہ. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، آپ نے اس کا ترجمہ کیا بالوسید کا، آپ نے ترجمہ کیا اس غار کی چوکھٹ پہ، ان ولیوں کی چوکھٹ پہ کتا آ کے بیٹھ گیا. تو مولا پھر اس کتے کی کوئی اور بھی بات ہے؟ فرمایا ہاں نا. یہ دیکھیں اب چونکہ لوگ باتیں کرتے ہیں اصحاب کہف کے بارے میں، اب ذرا توجہ کیجئے گا، بس آج وقت قریب ہے. سیقولون ثلاثۃ، کچھ لوگ خیال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ اصحاب کہف 3 تھے. کتنے؟ اللہ فرماتا ہے اگر وہ 3 تھے تو رابعہم کلبہم، سنو چوتھا ان کا کتا تھا، چوتھا ان کا. اچھا آگے پڑھو. وَيَقُولُونَ، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں خمسۃ، کہ وہ 5 تھے. اللہ فرمائے اچھا اگر 5 تھے، سادسہم کلبہم، تو پھر سنو چھٹا ان کا کتا تھا. نہیں غور کیا، آگے سننا. وَيَقُولُونَ، کچھ یہ بھی کہتے ہیں سبعۃ، کہ وہ 7 تھے. اللہ فرماتا ہے اچھا اگر 7 تھے، وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، تو پھر سنو 8واں ان کا کتا تھا. نہیں غور کیا میرے دوستوں نے، ابھی بھی غور نہیں کیا. یہ ذرا قرآن حکیم پڑھیے گا. کلبہم ان کا کتا، کلبہم ان کا کتا، کلبہم ان کا کتا، کلبہم ان کا کتا. مولا یہ قرآن ہے، کلام اللہ ہے، ہم نے اسے نماز میں پڑھنا ہے. ان کا کتا، منبر پہ پڑھے ان کا کتا، تراویوں میں پڑھے ان کا کتا، سجدے میں پڑھے ان کا کتا، وظائف میں پڑھے ان کا کتا. اے مولا سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ اب ہم نماز میں، تراوی میں، منبر پہ کتا کتا کریں، اور فرمایا خاموش، عام کتا نہیں، سجنہ دا کتا ہے، محبوبوں کا کتا ہے، میرے ولیوں کا کتا ہے.
اب ذرا فقیر کا جملہ دل پہ لکھنے والا ہے، لوہے قلب پہ لکھنے والا ہے. اگر کسی کتے کا پتر ولی کے قدموں میں آ کے بیٹھ جائے اور بنی اسرائیل کے ولی، مجھے ایک بات کا جواب دو، اس کتے کا کیا بنے گا؟ یہ تو گئے جنت میں، اصحاب کہف تو گئے جنت میں، اس کتے کا کیا بننا ہے؟ جی سارے بولو، سنا ہوا ہے آپ نے علماء سے، یہ کہاں جائے گا؟ جنت میں. تو پھر آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی. اگر کوئی کتے کا پتر کسی بنی اسرائیل کے ولی کے قدموں میں آ کے بیٹھ جائے، اگر وہ جنت میں جائے گا، تو اگر کوئی بندے کا پتر محمد کے کسی ولی کے قدموں میں آ کے بیٹھ جائے. اب آپ نے غور کیا، اگر کوئی پلیت بھی کسی ولی کے پاس آ جائے، وہ پلیت نہیں رہتا، وہ جنتی ہوتا ہے. اب آپ نے غور کیا ہوگا قرآن کی یہ آیات سننے کے بعد، اگر کوئی کتا ولی کے دروازے پہ چلا جائے وہ جنتی ہے. نہیں اگلا جملہ بولیں گے جب تک آپ چپ بیٹھیں گے. اگر کوئی کتا ولی کے دروازے پہ چلا جائے اگر وہ جنتی ہے، اگر کوئی گناہگار فرید کے دروازے میں سے گزر جائے. فکر والی کون سی بات ہے؟ آستانہ فرید پہ جنت ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنی کتاب فوائد الفواد میں بھی اس کی تفسیر کی ہے، حضرت بابا فرید نے بھی کی ہے. بابا فرید نے تو اصحاب کہف کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے، خواجہ نظام صاحب نے بھی لکھا ہے کہ چونکہ یہ ابھی بھی سوئے ہوئے ہیں، ابھی بھی سوئے ہوئے ہیں، ابھی بھی سوئے ہوئے ہیں، آج بھی سوئے ہوئے ہیں، قیامت والے دن اٹھیں گے، ابھی بھی سوئے ہوئے ہیں. حضرت خواجہ نظام صاحب فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ کا وقت آیا، خواجہ نظام صاحب لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ کا وقت آیا نا، رسول اللہ نے مولا علی سے کہا، یا علی فلاں جگہ پہ اصحاب کہف سوئے ہوئے ہیں، جا کے انہیں اٹھائیں، میرا سلام بھی دیں اور میرا کلمہ بھی پڑھا کے آئیں. خواجہ نظام صاحب فرماتے ہیں کہ ایک خاص تخت آیا، حضرت مولا علی شیر خدا اس تخت پہ بیٹھ گئے. فکر کیوں پہ کر دے ہو، اگر سلیمان کے لیے تخت آ سکتا ہے، والی سلیمان الریحا، سلیمان کا تخت فضاؤں میں اڑا کرتا تھا، اگر سلیمان کا تخت اڑ سکتا ہے محمد کا نہیں اڑ سکتا. حضرت مولا علی کو تخت پہ بٹھایا، وہ تخت آپ کو اصحاب کہف کے غار کے سامنے لے گیا. مولا علی نیچے اترے، اصحاب کہف کے اندر داخل ہوئے، آپ نے جا کے ایڑی مار کے اٹھایا. علی ہے، علی ہے، اگر یہ ولی ہے تو یہ علی ہے. آپ نے ایڑی مار کے انہیں اٹھایا، یہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہا تم کون ہو؟ ڈر گئے کہیں بادشاہ تو نہیں آ گیا. کہا تم کون ہو؟ فرمایا خاموش، ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم بنی اسرائیل کی اولیاء ہو، میں محمد کا ولی ہوں اور میرا نام علی ہے، میرا نام علی ہے اور میں تمہیں کلمہ پڑھانے آیا ہوں، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب آپ نے غور کیا، اصحاب کہف محمد رسول اللہ کے مرید ہیں، حضور کے مرید ہیں، اور انہیں کلمہ مولا علی نے پڑھایا ہے. بھائی غور ہے جی باتوں کی طرف. فقیر جب نظر اٹھاتے ہیں نا تو بات بن جاتی ہے. وہ نظر ہی اٹھائی تھی فرید نے، نہیں سمجھے، وہ گیا تھا نا جانگلی، تو چونکہ جاہل تھا، ان پڑھ تھا، تو خواہش ہوگی پڑھنے کی، گھر والی پڑھی تھی، تو جا کے عرض کی کہ حضور جاہل ہوں، گھر والی پڑھی ہے تو کوئی نظر کریں. آپ فرماتے 3 سال پڑھ عالم ہو جائے گا. اچھا 1.5 سال پڑھ عالم ہو جائے گا. اچھا 6 ماہ پڑھ لے. خواجہ نظام صاحب عرض کرتے ہیں حضور یہ بڑا لمبا سفر کر کے اور شادی اس کی ہو گئی ہوئی ہے، 3 سال 1.5 سال 6 ماہ نہیں، انہوں کچھ دیو تے جائے، نظر کرو تے جائے. یا فرید بدل تقدیر، یا فرید بدل تقدیر. آپ فرماتے ہیں اچھا ہم فجر پڑھ چکے ہیں، ظہر پڑھ کے چلا جا، فرید کے پیچھے پڑھ ظہر. یہ پھر بات کوئی کرنے لگا. جب یہ بات کرنے لگا خواجہ نظام صاحب نے منہ پھر ہاتھ رکھا، باہر لے جا کے فرماتے ہیں اب کیا کہنے لگا ہے؟ کہتا ہے حضور میں کہنے لگا تھا آتا تو کچھ نہیں تو پڑھوں کیا. یا فرماتے چپ کر، جب لجپال کہتے ہیں پڑھائیں گے تو پھر پڑھا لیں گے. اچھا اب ذرا باتیں ختم کرتا ہوں. ظہر کا وقت آیا، بازو پکڑا، نظام صاحب نے اندر لے گئے، بازو پکڑا پانی کی طرف لے گئے، بازو پکڑا وضو کروایا، بازو پکڑا مسجد میں لے گئے، بازو پکڑا دائیں طرف کھڑا کیا. نظام صاحب نے بازو پکڑا، نظام صاحب نے بازو پکڑا. بات تو یہ ہے جس کا بازو نظام الدین پکڑ لے. دائیں طرف کھڑا کیا، بابا صاحب نے نماز پڑھائی. جب فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ، چہرہ مبارک دائیں طرف گیا، جتنے بیٹھے تھے جس جس پہ نظر پڑی غوث کر دیا. فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ، چہرہ بائیں طرف گیا، جس جس پہ نظر پڑ گئی کتب کر دیا. فرمایا آجا، جو ان پڑھ تھا کدھر ہے؟ قریب آ، یہاں سے پڑھ، اب یہاں سے پڑھ، اب یہاں سے پڑھ، اب یہاں سے پڑھ، اب یہاں سے پڑھ. اب یہ فر پڑھ رہا ہے. فرمایا چلا جا. نظام الدین کا چہرہ دیکھ کے فرید فرماتے ہیں نظام الدین اب تو راضی ہے.
چلا جا حضور بڑا لمبا سفر کیا ہے تھک جاؤں گا. فرمایا ایک دفعہ آنکھیں بند کر. آنکھیں بند کی, کہا آنکھیں کھول. دیکھا تو گھر بیٹھا ہے. گھر والی دیکھ کے کہتی پڑھنے بھیجا تھا 7 دن بعد واپس آ گئے. کہا خاموش, میری آنکھ میں آنکھ ڈال. کجا عام آنکھ, کجا غوث کی آنکھ. اللہ عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے.